أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما آمین ثم آمین. سورہ آل عمران آیت نمبر 146. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے رب والوں نے جنگ کی. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اور نہ ہی وہ کمزور پڑے، اور نہ ہی انہوں نے عاجزی دکھائی. واللہ يحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہاں بھی میدان احد کے حوالے سے اس آیت کے اندر بھی ذکر ہے کہ میدان احد میں جو ان سے چھوٹی سی غلطی ہوئی اور ماضی میں جو جہاد کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا
ان کے بارے میں اللہ رب العزت انہیں بتا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس طرح آپ نے نہیں کرنا. یعنی اگر غلطی کی وجہ سے وہ بجائے غالب آنے کے مغلوب ہو گئے ہیں تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. دونوں کا تقابل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ آپ سے پہلے جو لوگ تھے جو اللہ کے رسولوں کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے ان کا معاملہ کیسے ہوتا تھا کہ وہ مصیبت کی وجہ سے ہمت نہیں ہار بیٹھتے تھے. یعنی اگر تم مغلوب ہو گئے ہو تو مغلوب ہونے کے بعد ہمت نہیں ہارنی تھی کہ تو اب ہم جہاد پہ جائیں گے نہیں, اب تو ہم ہار کے آئے ہیں, اب تو ہم دوبارہ آگے بڑھیں گے نہیں. یعنی بات وہی چلے گی کہ کسی بھی میدان میں انسان ہارنے کے بعد تو سیکھتا ہے, اور ہمیشہ جب وہ ہارتا ہے نا, ہارنے کے بعد اس کے اندر ایک نیا جذبہ بھی آتا ہے اور ہارنے کے بعد وہ پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے. اب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ان میں سے آپ نے کیا بننا ہے کہ کسی بھی میدان میں ہارنے کے بعد ہی تو جیتنے کا مزہ ہوتا ہے کہ اب کیا ہے ایک نیا جذبہ آ جاتا ہے. اور کچھ اتنے ڈل سے ہوتے ہیں کہ ہارنے کے بعد ان کے اندر جذبہ آتا ہی نہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں ہم کبھی جیت ہی نہیں سکتے. اگر انسان اپنے اندر خود جذبہ پیدا کر لے تو وہ کسی بھی میدان کو فتح کر سکتا ہے. تو یہ چیز ایک انسان کے اپنے اندر ہے کہ اگر وہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو وہ کسی بھی میدان کو فتح کر سکتا ہے. اسی طرح اگرچہ کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے, ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ یہ علاج ہے, اب یہ زندہ نہیں رہ سکتا, کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے. اگر وہ یہی باتیں سوچنا شروع کر دے تو وہ کبھی بھی اپنی بیماری سے خود مقابلہ نہیں کر سکے گا. وہ چاہے جتنی میڈیسن کھا لے لیکن اس میڈیسن کی پاور اس کے اندر نہیں آئے گی جب تک وہ خود اپنی پاور کو خود استعمال نہیں کرے گا. وہ کہے گا اب ڈاکٹر نے تو مجھے کہا چند دن کا مہمان ہے, بس میں ایسے ہی زندہ ہوں گا, ایسے ہی. وہ بالکل آپ کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہمت ہی نظر نہیں آتی, اس نے اپنے آپ کو بالکل گرا دیا. تو یہ چیز انسان کے اپنے اندر ہے, اس کے بعد کسی بھی چیز کا انسان کی ذات پہ اثر ہوتا ہے. اگر آپ نے ہمت ہار دی تو دنیا کے جتنے لوگ مل کر آپ کو آگے بڑھانا چاہیں آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ نے ہمت نہیں ہاری تو دنیا کے سارے لوگ مل کر آپ کو ہرانا چاہیں آپ کبھی بھی ہار نہیں سکتے. تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مصیبت آئے, تکلیف آئے, پریشانی آئے, ہار آئے, اور اگرچہ تمہارے اوپر کسی بھی قسم کا معاملہ آئے تو تم نے کیا کرنا ہے, کبھی بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں رکھنا. یعنی اللہ کے راستے میں جہاد نہ بھی کر رہا ہو کوئی, اللہ کے دین کے لیے اپنے راستے کو چناؤ کرتا ہے, اپنے خاندان والوں سے ٹکر لیتا ہے کہ اس کے خاندان میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر نہیں ہو رہی. اب اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے دین کو چن لیا, اللہ سے محبت کر لی, اب میں نے خاندان والوں سے ٹکر لینے کا ارادہ کر لیا, تو وہ کبھی بھی آپ کو گرا نہیں سکیں گے کیونکہ آپ خود مضبوط ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے انسان خود کچھ ہے تو پھر تو وہ کچھ بن سکتا ہے, اگر انسان خود کچھ نہیں ہے تو کوئی بھی اسے کچھ بنا نہیں سکتا. تو پہلے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ کے راستے میں جتنی بھی تکالیف پہنچی ہیں وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں کتنی تکالیف پہنچی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خباب بن عرط کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہوئے, آپ کعبہ کے سائے میں چادر لپیٹے تشریف فرما تھے. یعنی کعبہ کے اندر, کعبہ کے سائے کے اندر ہی چادر لپیٹ کر تشریف فرما تھے. ہم نے عرض کی اللہ کے رسول, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمارے لیے دعا کیجئے اور مدد کی درخواست کیجئے. یعنی قریش مکہ کی تکالیف دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ہم ان تکالیف کا سامنا نہیں کر پا رہے, تو آپ کیا کریں اللہ کے سامنے ہمارے لیے مدد کی درخواست کیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کیوں بدل گیا؟ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں. یعنی اللہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں جن پہ مصیبتیں آئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ ان میں سے کسی کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا, پھر اس کو اس میں گاہر دیا جاتا, پھر اس کو آرے سے چیر دیا جاتا. اللہ کے دین کے اوپر چلنے میں کبھی بھی آپ کے گھر والے, آپ کے رشتہ دار, آپ کا خاندان اس طرح کی مصیبت میں تو آپ کو نہیں ڈالے گا نا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے صحابہ تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں زمین میں گاہر دیا, گھرا کھودا گیا, اس میں گاہر دیا گیا کہ وہ اس سے ہل نہ سکے, اور پھر ان کے اوپر آریاں چلا دی گئیں, یعنی انہیں کاٹ دیا گیا اور اس کے سر کے وسط میں رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا. جیسے حضرت سمیہ کے بارے میں آپ نے پڑھا, انہیں بھی تو درمیان سے ہی چیر دیا گیا تھا, 2 ٹکڑے کر دیے گئے تھے. تو یہ کیا تھا, اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے اتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی.
اگر ہمارے اوپر اس دین کو سیکھنے کے بعد عمل کرنے کے بعد تکالیف آتی ہیں تو اس طرح کی تکلیفوں سے کوئی بھی آج سامنا نہیں کرے گا۔ کیا ہوگا؟ 4 باتیں سننی پڑ جائیں گی۔ لوگوں کی باتیں سنتے سنتے کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ جب مضبوط ہیں آپ کو کوئی گرا نہیں سکے گا۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ جب آپ نے عمل کیا ہے تو اس حدیث کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم چھوٹا عمل کرو یا کوئی بڑا عمل کرو ثم مستقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ کوئی بھی آپ کو نہیں گرا سکے گا۔ پھر جب آپ اس کے اوپر استقامت کر لو گے، اس کے اوپر ڈٹ جاؤ گے کہ دنیا کچھ کہہ دے میں نے اسے چھوڑنا نہیں ہے، میں نے اسے ختم کرنا نہیں ہے۔ اب کیا کیا؟ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ میں نے کہیں بھی جانا ہے تو اپنا عبایا نہیں اتارنا، یہ میں نے ایک ذہن بنا لیا۔ اب لوگوں نے باتیں کرنی ہے، ظاہری بات ہے فرسٹ ٹائم میں لوگوں میں 4 دفعہ 6 دفعہ 10 دفعہ محفل میں آپ جائیں گے لوگ آپ پہ باتیں کریں گے، لیکن آپ جب مضبوط ہے، آپ کا کسی نے آ کے پردہ اتارا؟ اب آیا کسی نے آ کے اتارا؟ بات ضرور کریں گے، کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ آ کے آپ کا بایا پکڑ کے اتار لے۔ ہے کسی کے اندر اتنی جرت؟ پہلے لوگوں کے ساتھ تو آروں سے ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لیکن آج ہمارے پاس کسی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے، منہ سے بات کر لیں گے، ہاتھوں کے ساتھ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ آ کے میرا بایا اتار دے۔ اب میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے پہن کے بیٹھتے ہو، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ 10 دفعہ بات سنیں گے، 20 دفعہ بات سنیں گے، آخر وہ کیا کہیں گے؟ خود ہی خاموش ہو جائیں گے، اس کے اوپر تو ہماری باتیں اثر ہی نہیں کرتی۔ تو دین کو لے کر جب آپ چلیں گے تو دین کے معاملات میں ایسی کئی باتیں ہیں جن کے اوپر آپ کو استقامت لینی پڑے گی۔ اور دوسرے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اوپر مصیبت کا یہ پہاڑ بھی اس توحید کی سے انہیں ہلا نہ سکا، یعنی انہیں کیوں یہ تکلیفیں دی جاتی تھی کہ تم کہو کہ اللہ ایک نہیں ہے، وحدہ کہنا چھوڑ دو، تو یہ تکلیفیں انہیں اس لیے دی جاتی تھی، لیکن اس تکلیفوں کو برداشت کرنے کے ساتھ بھی انہوں نے کبھی توحید کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ جب ہم دین کی کسی بھی بات پہ عمل کریں تو اس کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کے کنگے ان کے گوشت میں دھنسا کر ان کی ہڈیوں اور پٹھوں پر پھیرا جاتا تھا، مگر اہل توحید پھر بھی دین کو نہ چھوڑتے تھے۔ یعنی آپ کنگا کو سر میں پھیرتے ہیں، کیسے پھیرا جاتا ہے؟ اسی طرح کنگا، اب دیکھیں کیل ہے، کیل کو کسی بھی چیز میں ٹھوکا جا سکتا ہے، ایون کہ آپ اپنے ہاتھ میں ٹھوکنا چاہے تو ٹھک جائے گا، آپ کے ہاتھ کے اندر بھی ٹھک جائے گا نا۔ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹھوکتے ہوئے کہ کیا ہے کہ جب تکلیفیں دی جاتی ہیں تو اس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ جب جہاد میں چلنے والے لوگوں کو پکڑ کر کافر لے جاتے ہیں انہیں بھی اسی طرح کی تکلیفیں دیتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں نخ ڈال دیتے ہیں، تو کیل چبا کر ان کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ سے نکال دیتے ہیں۔ تو یہاں کیا ہے کہ ان کے ساتھ لوہے کے کنگے انہوں نے بنائے ہوئے تھے جو ان کے گوشت میں دھنسا کر ان کی ہڈیوں اور ان کی پٹھوں پر وہ گوشت کی لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے دین کو نہ چھوڑا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور پورا کرے گا، یہاں تک کہ یہ وقت بھی آئے گا کہ کوئی سوار صنعاء سے لے کر حضر موت تک سفر کرے گا تو اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا، یا اسے اپنے بھیڑیوں یا بھیڑوں کا خطرہ نہیں ہوگا کہ بھیڑوں کے اوپر بھیڑ آ کر حملہ کر جائے گا، یہ خطرہ بھی اسے نہیں ہوگا۔ یعنی اس قدر امن آ جائے گا کہ کوئی جانور بھی کسی جانور کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ابھی تمہارا یہ حال ہے کہ تم اس معاملے میں جلدی مچا رہے ہو، تمہیں صبر کرنا چاہیے۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ کسی بھی دین کے اوپر آنے والی مصیبت کے اوپر پہلے لوگ نہ کمزور پڑے، نہ عاجزی دکھائی، بلکہ صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ صبر کرنے والوں کو اپنا دوست بھی بنا لیا۔ خلیل اللہ کا لقب ایسے تھوڑا مل جاتا تھا۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی اپنا دوست بنا لے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان تکالیف کے اوپر جو دین کے راستے پہ چلتے ہوئے مجھے ملیں گی اس کے اوپر صبر کروں گی، اور صبر کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ اور اللہ کی دوستی کہاں کہاں کام آئے گی؟ قبر میں کوئی بھی نہیں ہے نا وہاں پہ دوست، سارے دنیا کے دوست چھوٹ گئے ہیں، کوئی بھی آپ کا دوست نہیں ہے، لیکن اللہ کی دوستی آپ نے تھامی تھی تو وہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، حشر کے میدان میں بھی آپ کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ اللہ آپ کو جنت میں داخل کروا کر رہے گا۔ دوست ہوتا ہی ایسا ہے نا کہ وہ مشکل وقت میں کام آئے، لیکن دنیا کے جتنے بھی دوست ہیں وہ مشکل وقت میں آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کی دوستی سب سے بہترین دوستی ہے، اور اللہ کن لوگوں کو یہاں پہ بتا رہا ہے میں دوست بنا لیتا ہوں؟ یہی صفت بنا لے تو انشاءاللہ اللہ کے دوست بن جائے کہ ہر کام پر، ہر مصیبت پر صبر۔ جانا تو ہے نا کسی نے بھی، وہ چاہے آج میرا جتنا بھی کتنا عزیز ہے، جانا ہے نا، پتہ ہے نا ایک دن آیا ایک دن جانا، رو رو کے گریبان پیٹ کے اپنا حال برا کر کے صبر کا دامن چھوڑ کے میں نے کیا کیا؟ اللہ کی ناراضگی مول لی،
اگر میں اس موقع پر مجھے پتا ہے کہ اس نے جانا تھا اور مجھے یہ پتا ہے میں نے بھی جانا، تو پھر اس سے کیا ہوگا، صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے دے گا۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اور ان کی بات اس کے سوا کچھ بھی نہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی کو بھی اور ہمارے قدم ثابت رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ جن پہلے لوگوں کا ذکر ہوا ان پہلے لوگوں کی دعا بھی بتا دی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی اس طرح کے حالات ہیں، تکالیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں کسی بھی قسم کی، تو آپ کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ یہی دعا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ ضرور مدد دے دے گا۔ اور یہ دعا تو طالوت نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ مل کر جالوت کے لشکر کے لیے پڑھی تھی، یعنی بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت، جن کا ذکر ہم دوسرے پارے کے اینڈ میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے بھی نہر کے ساتھ آزمائش کی گئی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا تھا، جالوت کو مار ڈالا تھا، تو وہاں بھی انہوں نے اسی طرح سے دعا کی تھی، وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا تھا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یعنی یہ دو دعائیں ہمیں ملتی ہیں جب بھی ہمیں لگ رہا ہو کہ یہ کام میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو ہمیں ان دعاؤں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دشمن سے مٹبھیر ہونے کی دعا نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کیا کرو کہ کافروں سے تمہارا سامنا نہ ہو، اور اگر تمہارا کافروں کے سامنے سامنا ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، لڑائی کے میدان میں ثابت قدمی دکھانی ہے تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اب آپ دیکھ لیں وہاں اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کے لیے کہہ رہا ہے کہ صبر کر لیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جنت حاصل کرنی ہے تو تلواروں کے سائے میں، یعنی جہاد کے راستے میں جانے میں جنت ملتی ہے۔ موت تو وہاں ہی ملے گی جہاں پر اللہ نے لکھی ہوگی، لیکن جہاد کرنے سے اگر موت نہیں لکھی تو نہیں ملے گی، لیکن اگر لکھی ہے جنت تو مل جائے گی ساتھ میں۔ موت تو ویسے ہی آئے گی لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ کسی کو جنت میں لے جائے گی۔ جہاد کا راستہ موت کے ساتھ ساتھ جنت کی گارنٹی بھی دیتا ہے، شہادت کے رتبے پر فائز کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اللہ نے انہیں دنیا کا بدلہ بھی عطا فرمایا اور آخرت کا بدلہ بھی انہیں عطا فرمایا۔ کنہیں؟ جنہوں نے توبہ استغفار کی، اللہ سے دعا کی، اللہ سے ثابت قدمی کی دعائیں مانگی، اپنے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، اللہ نے انہیں نیک بندوں یعنی انہیں نیک بندے بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے توکل کی وجہ سے، ان کی توحید کی وجہ سے، گناہوں سے معافی مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انہیں دنیا میں کامیابی دی بلکہ آخرت میں بھی انہیں کامیاب کرے۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں کامیابی کا راستہ کون سا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ محنت کر لیں، پڑھ لیں، نہیں، سب سے پہلی چیز دنیا میں کامیابی کے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے مدد حاصل کرنا، اپنے آپ کو نیک اور صالح بنانا، یہی اصل کامیابی ہے۔ آپ دنیا کی جتنی تعلیم حاصل کر لیں لیکن اس کی عوض آپ کو کامیابی دنیا کی تو مل جائے گی، آپ کو دنیا کی کامیابی تو مل جائے گی لیکن آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر آپ قرآن اور قرآن کے ساتھ جڑے حدیث کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، نہ صرف دنیا کی کامیابی اس سے ملے گی بلکہ آخرت کی کامیابی بھی اس کے ساتھ مل جائے گی۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جن سے راضی ہو جاتا ہوں ان پر اپنے فضل و کرم سے دنیا میں بھی کامیابیاں دے دیتا ہوں اور آخرت میں بھی جنت کی صورت میں کامیابی دیتا ہوں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو بھی، بھلائی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ یہاں دو صفات بتا دی اللہ کا دوست بننے کے لیے، ایک کیا ہے؟ نیکی بھلائی کے کام کرنا، اور دوسرا صبر کرنا۔ تو دونوں کام کرنے کی وجہ سے کیا مل جائے گی؟ اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت مل جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू, अगर तुम इन लोगों का कहा मानोगे जिन्होंने कुफ्र किया है, यहुद्दूकुम अला अक़ाबिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन, तो तुम्हें एड़ियों पर फेर देंगे, फिर तुम नुकसान उठाने वाले होकर पलटोगे। यानी ग़ज़वा उहद में पहुंचने वाली तकालीफ से फ़ायदा उठाते हुए बाज़ कुफ़ार और मुनाफ़िकीन ने उनको मशवरा दिया। किस चीज़ का मशवरा दिया था? कि तुम अपने आबाई दीन की तरफ पलट। क्यों? क्योंकि ग़ज़वा उहद में तुम्हें क्या हुआ? मग़लूब हो गए, और हम क्या हो गए? गालिब हो गए। तो तुम दोबारा अपने पहले वाले दीन में आ जाते तो तुम भी गालिब आ जाते। देखा है मुसलमान गालिब नहीं आते, तो उन्हें किस्म का दीन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मुसलमानों को कहा गया है कि काफिरों की अताअत दरअसल उनके लिए हलाकत का बाइस है। हलाकत का बाइस ये नहीं है कि जो उन्हें ग़ज़वा उहद में नाकामी मिली है, बल्कि हलाकत का बाइस काफिरों की अताअत में है। लिहाजा कुफ्र से बचो और तुम क्या करो? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो खुद ही नुकसान पा जाओगे। यानी तुम्हारे लिए ईमान फायदा उठाना है और कुफ्र में जाना तुम्हारे लिए नुकसान उठाना है। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह ही तुम्हारा मौला है, मालिक है, हक है, वही खैरुन नासिरीन, और सब मदद करने वालों से बेहतर मदद करने वाला है। यानी कुफार की अताअत तो तुम इसलिए करोगे वो तुम्हारी कुछ मदद कर देंगे, लेकिन कुफार की मदद से भी ज्यादा बेहतर मदद किसकी है? अल्लाह की। काफिर कितनी मदद कर लेंगे? जितनी भी कर लें, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बादशाह है, शहंशाह है, तो वो जो मदद करेगा उसके जैसी मदद कोई भी नहीं कर सकता। तो जब अल्लाह मदद करेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा बाल बिगा भी नहीं कर सकती। तो यहाँ अल्लाह ताला ने कहा कि वही तुम्हारा मालिक है, वही तुम्हारा कारसाज है, उसी को सब कुछ समझो। काफिरों की अताअत में ना आओ, बल्कि अल्लाह की अताअत में आओ, ताकि वो तुम्हारी बेहतरीन मदद कर सके। अगर तुमने काफिरों की अताअत की तो ये तुम्हारे लिए क्या है? सरासर जहालत है। पीछे कह दिया ना, नुकसान है, जहालत है, और अपने आप को गुमराही में डालने वाली बात है। सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीना कफ़रू रुअब, हम अनकरीब उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफ्र किया है रोब डाल देंगे। बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ उसको शरीक बनाया जिसकी अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी। यानी तुम अगर अल्लाह पर भरोसा करोगे, उसी से मदद मांगोगे, तो अल्लाह ताला कुफार के दिलों में क्या डालेगा? तुम्हारा रोब, दबदबा डाल देगा। कैसे डालेगा? कब डालेगा? जब अल्लाह पर तवक्कल होगा। जब अल्लाह पर तवक्कल करते हुए उसी से मदद मांगेंगे, तो ये दो चीजें अगर हमारे अंदर होंगी तो तब ही अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है मैं काफिर के दिलों में तुम्हारा रोब और तुम्हारा दबदबा डाल दूंगा और तुम्हें उन पर गलबा भी हासिल हो जाएगा। अगर तुमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक बना लिया तो फिर काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब निकल जाएगा। यानी इस आयत से पता चलता है कि मुसलमानों का रोब भी मुशरिकों पर डाल दिया गया। किस सूरत में? जब तक वो अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते हुए अल्लाह को ही अपना कारसाज समझेंगे, यानी अल्लाह के सिवा किसी को माबूद नहीं बनाएंगे। जब मुसलमान कलमा पढ़ते हुए भी अल्लाह के साथ शिर्क शुरू कर देता है तो काफिर के दिल में उसका रोब दबदबा निकल जाता है। काफिर उससे नहीं डरता जिसके दिल में खुद शिर्क हो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों नहीं है। यानी यहाँ से पता चलता है कि शिर्क करने वालों का दिल दूसरों की हैबत से डरता और लरसता रहता है। यानी आप देख लें, चाहे वो मुसलमान है, लेकिन जब वो शिर्क करेगा तो वो भी दूसरों से डरना शुरू हो जाएगा। उसके दिल में भी डर और खौफ होगा, फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, वो मैं ये नहीं कर सकती, मैं इस तरह के काम नहीं कर सकती, क्यों? फलां मेरे ऊपर बातें बनाएगा। जिसका तवक्कल अल्लाह पर हो उसको ये उसका रोब होता है, उसके दिल में ऐसी चीजें नहीं आती। वो डरता ही नहीं है किसी से। किससे डरता है? सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह का डर उसके दिल में होता है, वो सिर्फ अल्लाह से ही डरता है। आज मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मुश्रिकाना अकायद व अमाल में गिरफ्तार हो चुकी है। देख लें दरबारों पे लोग कितनी तादाद में होते हैं, किसी भी दरबार को देख लें, लाहौर की दाता दरबार देख लें, मुल्तान के इतने दरबार हैं, जब आप चले जाएं कोई विजिट के लिए भी आया तो लोग, हम जब उन्हें देखेंगे हम तो यही समझेंगे ना ये भी दरबार पे आए हुए, इसलिए विजिट के तौर पे भी ऐसी जगहों पे जाना मना है, क्योंकि उनमें हम मुशाबा हो जाते हैं कि वो उनके साथ मिल जाते हैं। किसी को क्या पता मैं सिर्फ देखने आई हूँ, यहाँ पे कोई मनते माने आई हूँ। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि मुशरिकाना अकायद और अमाल की वजह से हर घर, हर शहर, हर मोहल्ला पुख्ता कब्रें और गैरुल्लाह के आस्थाने बनाए गए और गैरुल्लाह से मदद मांगना शुरू कर दी। तो इस शिर्क की वजह से शिर्क करने वाले मुसलमानों का रोब भी काफिरों के ऊपर खत्म हो गया।
روب تبھی پڑے گا جب اللہ کو ایک مانیں گے. جو اللہ کو ایک مانے گا اسی سے کافر ڈرتا ہے. کافر دوسرے سے نہیں ڈرتا، اسی سے ڈرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے اس سے لوگ نہیں ڈرتے. اب آپ کو خود دیکھنا ہے کہ مجھ سے لوگ ڈریں یا میں لوگوں سے ڈروں، دونوں میں سے ایک چیز میرے لیے سلیکٹ کرنی ہے. تو وہ کیا ہوگا کہ توحید کا روب میں نے انشاءاللہ اپنے اندر ڈالنا ہے تاکہ کافروں کے اوپر روب رہے اور یہ قیامت تک ان کے اوپر روب جاری رہے. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور برا ہے ان کا ٹھکانہ، یعنی ایسے شریک کرنے والوں کے لیے جن کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، جنہیں اللہ نے کہا ہی نہیں مجھے چھوڑ کے کسی اور کی پوجا کرو، کسی اور کی جگہ جا کر مدد مانگو، کسی اور سے اولادیں مانگو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہاں وہ حدیث آئی ہوئی ہے جو ہم نے پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسے دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی. ان میں ایک یہی تھی نا کہ کافر مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پہ بیٹھا ہے تو وہ پھر بھی مجھ سے ڈرتا ہے. میرے لیے تمام زمین کو جائے نماز بنا دیا گیا. پڑھی ہوئی ہے نا سب نے یہ حدیث، تو یہ حدیث بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. لیکن اب آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے نا، 2 تو میں نے بتا دی، تیسری مال غنیمت تھی، چوتھی شفاعت ہے، اور 5ویں کہ ہر نبی کو صرف اس کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، لیکن مجھے پوری امت کے لیے، سب کے لیے مبعوث کر دیا گیا. یہ 5 چیزیں اس کو ذہن میں فٹ کر لیں کہ یہ 5 چیزیں اللہ کے نبی کو دی گئی ہیں جو اللہ کے نبی سے پہلے کسی اور کو نہیں دی گئی تھی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تُحِسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا جب تم انہیں اس کے حکم سے کاٹ رہے تھے. یعنی یہاں واقعہ احد کے موقع پر بھی اللہ کا وعدہ سچا تھا جو اس نے اپنے مومن بندوں کی مدد کرنے کے حوالے سے کہا تھا، اور کافروں پر انہیں غلبہ بھی دیا تھا، لیکن کچھ معاملات کی وجہ سے وہ مغلوب ہو گئے تھے. ایسے ہی ہے نا، غالب تو پہلے ہو چکے تھے لیکن کچھ نافرمانی کی وجہ سے، کچھ اصولوں کو توڑنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم نے ہمت ہار دی اور تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اس نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے. یعنی وہ جو عبداللہ بن جبیر کی سرگردی میں 50 لوگوں کا دستہ پہاڑی کے اوپر متعین کیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، حکم کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیا. حالانکہ حکم انہیں کیا ملا تھا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر یہ جگہ نہیں چھوڑنی. کس کا حکم تھا؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. لیکن انہوں نے ہمت ہار دی، حکم کے بارے میں بھی آپس میں جھگڑا شروع کیا اور پھر کیا کر دی، نافرمانی کی. اور ان میں بھی 2 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ چاہ رہا تھا کہ مال غنیمت کو ہم سمیٹیں، دوسرا چاہ رہا تھا آخرت کو دیکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی کا حکم ماننا چاہیے. جب دیکھا کہ اس کی روح میں تعداد زیادہ تھی اور وہ سارے پلٹ گئے تو وہ جو بات کرنے والے تھے وہ بھی اس کے ساتھ پلٹ گئے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور کوئی آخرت. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے. حکم سے پھیر دیا اللہ نے، آزمائش تھی ان کے لیے. اللہ ہمیں بھی کسی موقع پر ایسے آزما سکتا ہے لیکن ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے. تو اللہ نے ان کے پر آزمائش ڈالی اور انہیں پھیر دیا. کون سی آزمائش ڈالی کہ میں دیکھوں تو صحیح اگر ان کو مغلوب کر دیتا ہوں تو یہ کیا کرتے ہیں. ہر بار غالب آتے آتے تو انسان فخر و غرور بھی آ سکتا ہے، تکبر بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش ڈالی کہ ان کو دیکھو تو صحیح پھیر کر کہ غالب ہوتے ہوئے یہ مغلوب کر دوں. اب دیکھو ان کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک آزمائش تھی. ورنہ اللہ نے جب غالب کر دیا، دشمن پلٹ رہا تھا، تو دشمن کو دوبارہ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے واپس کیوں لایا، لوگوں کو چیک کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بلا شبہ یقیناً اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا. تمہاری غلطی تھی کہ تم نے جگہ چھوڑی، تم نے حکم کی نافرمانی کی، لیکن اللہ نے تمہیں اس کے اوپر بھی تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر صاحب فضل والا ہے. یہاں پورا لمبا واقعہ ہے جو کہ ہم پہلے یہ ساری چیزیں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ آگے تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل ہے، وہ میں آگے کر دیتی ہوں. عبداللہ بن جبیر کا جو ان کا امیر مقرر کیا گیا تھا، جب انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو پھر بھی انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ کر ہماری مدد نہ کر، یعنی اگر یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے
تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا, پھر بھی تم نے اپنی جگہ چھوڑ کر ہمارے پاس نہیں آنا. ہمارا مقابلہ ہوا تو دشمن بھاگ اٹھا, حتیٰ کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی عورتیں بھی اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے ہوئے پہاڑوں کی طرف بھاگ رہی ہیں, یعنی جلدی میں افراتفری میں وہ بھی بھاگ رہی ہیں, پنڈلیوں سے کپڑا کیوں اٹھایا ہوا تاکہ تیزی سے بھاگ سکیں, جس کی وجہ سے ان کی پاجیبیں بھی نظر آ رہی تھی. اس صورتحال کو دیکھ کر درے پر مقرر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا, غنیمت غنیمت, یعنی مال غنیمت کی طرف چلو. عبداللہ بن زبیر نے ان سے کہا کہ نبی نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ یہ جگہ اپنی جگہ سے نہیں ہلنا, مگر ان کے سارے ساتھیوں نے انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا. یہ ان کے حکم کی نافرمانی کی صورت میں ان کے اوپر مغلوبیت آئی تھی اور 70 مسلمان پھر اس میں شہید ہو گئے. ابو سفیان نے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا, یہ ابو سفیان کون تھا؟ کافروں میں سے تھا. اس نے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا, کیا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ یعنی غالب تو ہو چکے تھے, 70 مسلمانوں کو شہید کر چکے تھے. اب وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون کون شہید ہوا. اب ایک ایک کے پاس جا کر تو نہیں دیکھ سکتے تھے. انہوں نے اونچی آواز میں نعرہ لگایا کہ کیا ان لوگوں میں جو زندہ بچ چکے ہیں محمد موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جواب نہ دو. پھر اس نے ابو سفیان نے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے پھر اس نے پوچھا, کیا ان لوگوں تم میں ابن قحافہ موجود ہیں؟ آپ نے پھر بھی کہا اسے کوئی جواب نہ دو. اس نے کہا, کیا لوگوں میں ابن خطاب موجود ہیں؟ عمر بن خطاب. تو جب مسلمانوں کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ آیا تو کہنے لگا, گویا یہ سب لوگ قتل ہو گئے ہیں. اب وہ خوشی میں آ رہا تھا, اگر یہ لوگ زندہ ہوتے تو میری بات کا جواب ضرور دیتے. جب اس نے یہ بات کی تو حضرت عمر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے اور انہوں نے کہنے لگے, اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہہ رہا ہے, اللہ نے ان سب کو تیرے لیے باقی رکھا ہے تاکہ تجھے پھر کسی موقع پر حزن یعنی غم پہنچا سکیں. اس کے بعد ابو سفیان نے نعرہ بلند کیا, کس کا؟ اپنے معبود کا, جسے حبل کہتے تھے. حبل بلند ہو, یعنی لات, عزا, حبل, یہ سارے ان کے بت تھے. ان کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا تھا, جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر, تو انہوں نے اپنا نعرہ بنایا ہوا تھا, اسی نعرے کو بلند کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا, صحابہ اسے جواب دو. صحابہ نے کہا, ہم کیا جواب دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم کہو کہ اللہ ہی اعلیٰ اور اجل ہے, یعنی مولاہم الحق, کہ ہمارا رب ہی اللہ ہے اور وہی سب سے بہتر ہے. ابو سفیان نے کہا, ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جواب دو. صحابہ نے عرض کی, اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے عزا کے جواب میں جواب دو کہ ہمارے پاس ہمارا مولا ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا, یہ دن جنگ بدر کے دن کا جواب ہے اور لڑائی کنویں کے ڈور کی طرح ہوتی ہے. تم دیکھو گے کہ تمہارے کچھ لوگوں کو مسلح کر دیا گیا ہے, یعنی اس قدر ان کی شناخت کو مسخ کر دیا گیا تھا کہ انہیں پہچاننا بھی مشکل ہو گیا تھا, مگر اس کا میں نے حکم نہیں دیا تھا. یعنی ابو سفیان اس قافلے کا کیا تھا؟ امیر تھا. کہا, میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا اور یہ بات مجھے بری لگتی ہے, یعنی نہ ہی مجھے یہ بات بری لگی ہے کہ انہیں مسئلہ کیوں کیا گیا. میرے ساتھیوں نے کیا ہے تو مجھے برا بھی نہیں لگا, لیکن میں نے انہیں حکم بھی نہیں دیا تھا. یہ بات کرنے کا مقصد کیوں تھا کہ نیکسٹ کبھی لڑائی ہو تو ہمارے مسلمان ہمارے کافروں کے ساتھ ایسا کوئی بیہیو نہ کریں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں دی تو مسلمان کہاں رہ سکتے تھے. نیکسٹ میں مسلمانوں نے بھی انہیں ایسی ہی تکلیفیں پہنچانی تھی. تو یہ واقعہ آدھا ہم نے پڑھا ہوا تھا, آدھا آگے ہم نے اس میں دیکھا ہے. استفسدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم, جب تم دور چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری پچھلی جماعت میں تمہیں بلا رہے تھے. فاصابكم غم بغم لكي لا تحزنوا, تو اس نے بدلے میں تمہیں غم کے ساتھ غم دیا. یعنی کفار کی اچانک حملے سے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی. بیک سے آ کر جب دوبارہ اس نے حملہ کیا تو آٹومیٹکلی مسلمانوں میں بھگدڑ مچنی تھی, کیونکہ وہ تو مال غنیمت میں لگے ہوئے تھے. اچانک انہیں ایسے لگا کہ جیسے کوئی ہمارے سر پہ آ گیا ہے, تو ان میں بھگدڑ مچ گئی. مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی. یہاں اسی کے حوالے سے نقشہ ہے کہ بعض مدینے کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے اور بعض پہاڑ کی طرف چلنا شروع ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ, لوگوں کو بلانا شروع کر دیا کہ اے اللہ کے بندے, فی اخراکم, آ جاؤ, واپس پلٹ آؤ, میں تمہیں بلا رہا ہوں, ادھر آ جاؤ اللہ کے بندو. آگے فرمایا کہ انہوں نے راہ فرار اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں مال غنیمت فوت ہو جانے کا غم بھی ہو گیا. یعنی یہ نہیں غم آیا کہ اگر ہم جگہ نہ چھوڑتے تو یہ نہ ہوتا. سب سے پہلی چیز ان کی توجہ کہاں گئی؟ مال کی طرف, دنیا کی طرف.
دنیا کی طرف توجہ جاتے ہوئے کیا کہا کہ اچانک ہم پر حملہ ہوا اور انہیں بھاگتے ہوئے اور کچھ نہیں سوچا، یہی سوچا کہ مال غنیمت ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، اس کا غم ہو گیا۔ پھر جو ہے غم لکی لا تحزنوا، غم کے اوپر غم، تو اس کے حوالے سے ہے شکست کا غم۔ پہلے غالب آ چکے تھے، اب سب سے پہلے مال غنیمت ان کا تھا تو مال غنیمت ہاتھ سے جانے کا غم، پھر ان کے پاس غالب تھے، غالب ہونے کی بجائے شکست پا گئے، اس کا غم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا غم انہیں کیا ملا؟ بہت سے لوگ ان کے قتل کر دیے گئے، یہ بھی غم کے اوپر غم انہیں ملے اور یہ غم انہیں اٹھانے پڑے۔ تو شیطان نے یہ بات پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتل ہو گئے۔ یہ تھا غم کے اوپر غم مسلسل انہیں، یعنی میدان قتال کے اندر ایک غم نہیں ملا، اچانک اتنے غم ملے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو بھول بیٹھے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہیں مصیبتوں پر صبر کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ یعنی اللہ نے یہ آزمائشیں کیوں بھیجی؟ تاکہ یہ مسلمان صبر کرنے کی عادت ڈال سکے کہ اگر ایسے کوئی موقع آئے تو انہیں بھگدڑ کے اوپر وغیلا نہیں مچانا، شور نہیں مچانا۔ ایک غم کے اوپر دوسرا غم آ گیا تو جھیلنے کی ان کے اندر طاقت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ بیٹھ جائے رونے۔ جیسے آج مثال دی جاتی ہے، لڑکی ہے تو اس لیے روتی ہے، شادی شدہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، غم کے اوپر غم ملتے رہتے ہیں تو اس کی کیا ہو جاتی ہے، پاور زیادہ ہو جاتی ہے، پھر وہ غم ہی نہیں لگتے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ غم کے اوپر غم دینے کا مقصد یہ تھا کہ پاورفل بنانا، طاقت والا بنانا، کہ کسی غم کو وہ لے کر بیٹھ نہ جائیں، اتنے غم دینے کا مقصد یہی تھا۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کتنے غم ہیں، 5 غم کا ذکر کیا گیا: مال غنیمت، شکست کا غم، بہتوں کے زخمی ہونے کا غم، اور بہت سارے لوگوں کے قتل ہونے کا غم، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا غم۔ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یہ سارے غم اس لیے تھے جو تمہارے ہاتھوں سے ساری چیزیں نکل گئیں، اس پر تمہیں مصیبت جو پہنچی تھی، تمہیں کیا دکھانا تھا؟ اللہ نے صبر کرنے کا طریقہ سکھانا تھا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے عمل جو اللہ تعالیٰ کہتے تم کر رہے ہو، اللہ دیکھنے والا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس لیے پہنچی؟ صرف اور صرف انسان کو پاورفل بنانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں استقامت نصیب فرمائے۔ غزوہ احد کے دن جبرائیل اور میکائیل بھی میدان قتال میں تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں نے سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں 2 شخصوں کو سفید کپڑوں میں دیکھا، جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ آپ کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے سخت لڑائی لڑ رہے تھے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کہ انصاری بھی اور مہاجر بھی تھے، 2 مہاجر تھے اور 6 انصاری تھے۔ تو یہاں پر ہے کہ 2 ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو دائیں اور بائیں لا رہے ہیں، سفید کپڑوں کے اندر ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو اس سے پہلے، یہ بعد میں ساتھ کہتے ہیں، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے جو اس لڑائی میں لڑنے کے لیے، نبی کا دفاع کرنے کے لیے آئے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔